دنیا موسیقی کا دیوتار پتی موسیقار 1978 میں جبکہ اس کی عمر 19 سال تھی اس کا پہلا سولو البم آف دی وال لانچ ہوا تو اس کی 1 کروڑ کاپیاں فوراً ہی فروخت ہو گئیں اور مائیکل جیکسن کو بے پناہ شہرت اور دولت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں ایک نجومی نے اسے بتایا کہ وہ 70 سال تک زندہ رہے گا تو وہ بڑا برہم ہوا اور کہنے لگا میں تمہیں 150 سال تک زندہ رہ کر دکھاؤں گا۔ پھر اس نے راک، فنک اور سول میوزک میں کمال حاصل کر لیا۔ اسے شہنشاہ موسیقی، کنگ آف میوزک کہا جانے لگا اور 1982 میں اس کا دوسرا البم تھرلر ریلیز ہوا تو اس نے مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہو گئیں۔ تو مائیکل جیکسن میں غرور اور دیر تک زندہ رہنے کی ہوس پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ وہ آبائی طور پر سیاہ فام تھا مگر اس نے گورا بننے کے لیے پلاسٹک سرجری اور سکن بلیچنگ شروع کرا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کیں، حتیٰ کہ 1987 میں اس کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش، حرکات و سکنات مکمل طور پر تبدیل ہو گئیں۔ 1987 میں اس کی تیسری البم بھی 3 کروڑ کاپیاں بک گئیں اور وہ دنیا کا مقبول ترین اور امیر ترین موسیقار بن گیا۔ اب اس کے احساس کمتری اور غرور نے مزید پیش قدمی کی۔ اس نے اپنے خاندان اور پرانے دوستوں سے قطع تعلق کر لیا، مکمل طور پر مصنوعی زندگی کے گرداب میں پھنس گیا۔ اب اس کی انتہائی خواہش تھی کہ اسے ہر صورت میں طویل عمر حاصل ہو اور کم از کم وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے۔ اس کے لیے اس نے عجیب و غریب حرکتیں کیں، مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا اور ملاقاتوں سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ خوراک کے سلسلے میں وہ غیر معمولی احتیاط سے کام لیتا تھا۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا اور 12 ڈاکٹر ہمہ وقت اس کے قریب رہتے اور روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے۔ اس کا اسٹاف اسے روزانہ مخصوص ورزشیں بھی کراتا تھا۔ مائیکل جیکسن نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل، جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے متعدد ڈونرز کا انتظام کر لیا تھا اور ان کے تمام اخراجات اٹھاتا تھا۔ جو ہی کسی عضو کی ضرورت پڑتی ان ڈونرز نے اعضاء اسے فراہم کر دیے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن 25 جون 2009 کو حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ رات کو اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی اور اس کے ملازم ڈاکٹر فوراً حاضر ہو گئے۔ انہوں نے فوری طور پر ملک کے بہترین ڈاکٹروں کو بلایا۔ یہ سب اسے موت سے بچانے کے لیے اپنی سی کوششیں کرتے رہے۔ اسے ہاسپٹل لے کر گئے مگر اسے کوئی بھی موت سے نہ بچا سکا اور 30 منٹ کی کشمکش کے بعد وہ دم توڑ گیا۔ موت نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ صرف 50 سال کی عمر میں زندگی ہار گیا۔ 150 سال تک زندہ رہنے کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈھالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ناظرین، موٹیویشنل سٹوری سننے کے لیے مقافات عمل چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام موٹیویشنل سٹوریز کی نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو سب سے پہلے ملیں۔